خبر آپ کو دیں، پاکستان کی کامیاب سفارتکار بلندیوں تک پہنچ گئے۔ پاک امریکہ تعلقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف ہے۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے ایک چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ پاکستانی کامیاب سفارتکاری کی بدولت کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹو کے منصوبوں اور معدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب وقت دینے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں اور ان تعلقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو کامیاب ڈپلومیسی ہے اس کی اب دنیا معترف ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے اس میں کافی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران یہ تعلقات کافی کشیدہ بھی ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی صدر ٹرمپ صاحب دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ملٹری ڈپلومیسی خصوصاً جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے آرمی کے چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے ان تعلقات کی بالکل نوعیت جو ہے کو ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف ریجنل سیکیورٹی کے اعتبار سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، بلکہ انٹیلیجنس کے ساتھ ہی ساتھ جو غیر روایتی قومی سلامتی کے معاملات ہیں جن میں معیشت کی ترقی ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، مائننگ ہے، کرپٹو کرنسی ہے، ہماری ڈائسپورا کو مزید اپرچونٹیز دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، جو ان کی پالیسی ہے جنوبی ایشیا کے حوالے سے، وہ اس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے نتیجے میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اور بلکہ 20 سال سے بھارت نے جو انویسٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ، پورے ایشیا میں وہ سب سے بڑا اتحادی سمجھا جاتا تھا، اس کو آج امریکہ جو ہے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس پہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ سخت تجارتی ٹیرفز عائد کیے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کو نہ صرف ایک ذمہ دار اور ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، بلکہ اس خطے میں پاکستان کو امریکہ حقیقی طور پہ ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھتا ہے، جس کا اثر و رسوخ اور اس کا امن و سلامتی کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا جو ہے اس میں بھی بہت اہم ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں امریکہ نے بالآخر اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ بھارت کی کرنے کے بجائے پاکستان جیسے ذمہ دار، ریلائبل اور تاریخی پارٹنر کے ساتھ سلامتی، معیشت، کانکنی، انٹیلیجنٹ، کاؤنٹر ٹیررزم، ان تمام شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانا نہ صرف پاکستان کے ذمہ دار پالیسی اور فوجی قیادت کے تدبر کا احساس ہے، بلکہ خود امریکہ کی جانب سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اپنے قومی سلامتی کے مفادات کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق مختلف شعبوں میں رکھنا اپنے مفاد میں بھی سمجھتا ہے۔ سر ساتھ ہی رہی گا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ فیلڈ مارشل کی بات کریں تو ان کی قائدانہ صلاحیت کی اور بہترین سفارتکاری کی دنیا تو معترف تھی ہی، اور اب بین الاقوامی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 11 سال سے نریندر مودی ایک ہی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے، اور آج دیکھیں کہ پاکستان دنیا کے سینٹر میں کھڑا ہوا ہے۔ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، اس پورے خطے کے اندر پاکستان کو یہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ جنرل مائیکل کوریلا جو سینٹ کام کے فارمر چیف تھے، ابھی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد تھے، ساتھ سینٹرل ایشین ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تھی، اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشین ممالک کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ پاکستان از دا سینٹر۔ یہ پیغام دیا گیا تھا اس وقت، وہ جو سینٹ کام کی لیڈرشپ کا یہاں پہ ہونا اور ساتھ ساؤتھ ایشیا کی لیڈرشپ، سینٹرل ایشیا لیڈرشپ کا یہاں پہ ہونا۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ نریندر مودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کو جو امریکہ کو کہیں گے امریکہ مان لے گا، لیکن امریکہ
واقعی ہی پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں جو قربانیاں ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے، اس کی ہائیسٹ لیول پہ آنر کرتا ہے. جس طرح امریکی صدر نے کانگریس میں کھڑے ہو کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جنرل مائیکل کوریلا نے جو ہے وہ کانگریس میں کھڑا بیٹھ کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو دیٹ واز بیکاز کہ جنرل عاصم منیر نے امریکہ کو اس چیز کا احساس دلوایا کہ پاکستان نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ہم کتنے اہم پلیئر ہیں. یہ امریکہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ان کو میڈ اٹ شور اس چیز کا ریئلائز کروایا. پچھلے آپ کو پتا ہے کچھ 2-3 سالوں میں جو حالات خراب ہوئے تھے، ہمیں اپنا کیس جو ہے وہ خراب اس لیے کیا کیونکہ ہم اور چیزوں میں پڑ گئے. ہم نے ہی تو اس خطے کو اور اس دنیا کے اس ممالک کو سیکیور کیا ہے، ہماری تو کنٹریبیوشن ہے، 90,000 جانیں ہم نے دی ہوں. یہ اس چیز کا اعتراف ہے. جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر کو اور امریکی ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا بتایا کہ ہماری وجہ سے یہ خطہ سیکیور ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو، جنرل عاصم منیر کو اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو امریکی سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یہ دنیا کو محفوظ کرنے میں ان کا کردار ہے. اور آپ انڈیا کو دیکھیں، جن کی جنرل عاصم منیر نے پچھلے 20 سال کی جو پارٹنرشپ تھی انڈیا کی، اس کو توڑ دیا. اور یہ دیکھیں کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کی ملٹری ڈپلومیسی کو جاتا ہے، ان کے ویژن کو جاتا ہے کہ ہی میڈ اٹ شور کہ ہمارا جو حق ہے. ایک تو ہمارے بارے میں یہ جو تھا جی بار بار جی پاکستان جی دہشت گردی پھیلاتا ہے، جی یہ انڈیا کا کلیم تھا. امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستان تو جو ہے وہ تو افیکٹ ہی ہے، اس سے وہ تو متاثر ہے دہشت گردی سے. تو کون دنیا میں انڈیا کی بات مانے گا؟ اب تو انڈیا کے اندر بھی اس چیز کا شور آ گیا نا کہ پاکستان دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کی بات مانتا ہو اور کہتا ہو کہ پاکستان یہ چیزیں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنا کیس سمجھایا، اور تھینکس ٹو دا پاکستان ایکٹیو ملٹری ڈپلومیسی، اس کو اپریشیٹ جتنا کیا جائے. اور کلیئرٹی ہے. میں ابھی حال ہی میں برسلز میں پچھلے ہفتے جہاں پر جنرل عاصم منیر نے بڑی زبردست اسپیچ دی، وہاں پہ ڈیاسپورا جو تھا وہ اتنا کنیکٹ جنرل صاحب سے کہ وہ اگر جو خطاب ہے ختم کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ ہمیں اور بتائیں کہ پاکستان کی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو اٹ مینس کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے، لوگوں نے کریڈیبلٹی دیکھی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان کو ہمیں دنیا میں رسپیکٹ دی جاتی ہے. اور خاص طور پہ دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں اس خطے کے اندر اگر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو وہ یہ ملک لے کے آ سکتا ہے. اور ساؤتھ ایشیا نہیں، سینٹرل ایشیا نہیں، اس سے بیونڈ بھی پاکستان کی کیپیبلٹی موجود ہے جس کو دنیا ریکگنائز کرتے ہوئے ہماری اب آنر کر رہی ہے. سو ظاہری بات ہے مارک کا حق تو ہے ہی ہے، لیکن لارجلی اب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ہمیشہ سیکیورٹی کی بات ہوتی تھی پاک امریکہ تعلقات میں، اب اکنامک سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے. اب اکنامک سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، ہر طرف پاکستان کی تعریفیں ہو رہی. بہت شکریہ ہمارے سید محمد علی صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب.